بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی الاسماء کتاب السمدیہ میں الاسماء العاملہ کو شباہ ایسے اسماء جو عامل ہوتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ فعل سے شباہ کرتے ہیں. کس چیز میں؟ رفع اور نصب دینے میں. جیسے فعل فاعل کو رفع دیتا ہے خبر کو نصب دیتا ہے ایسے کچھ اسماء ایسے ہیں جو رفع اور نصب دیتے ہیں عامل ہوتے ہیں. عامل اس میں سے ایک مصدر پڑھا جی اس کے بعد دوسرا تیسرا اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا. اس کو آج ہم بورڈ پر لکھ کے سمجھانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے بورڈ پر لکھ کے سمجھانے کی کوشش کریں. مصدر کے بارے میں پڑھا. کیا بتایا مصدر کے بارے میں انہوں نے؟ مصدر کے بارے میں بتایا وہ مصدر اسم ہوتا ہے نام ہوتا ہے اس کے لیے حدث کے لیے کام کے لیے. الذی وہ حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں فعل بنتے ہیں فعل نکلتے ہیں. یعنی حدث کے معنی کیا ہے؟ جو قائم پہ غیری وہ معنی جو قائم پہ غیری خود سے قائم نہیں ہوتے. کوئی انجام دینے والا ہو تو انجام پاتے ہیں. کھانا قائم پہ ذاتی ہی تھوڑی ہوتے ہیں قائم پہ غیری ہوتے ہیں. جب کھانے والا ہوگا کام انجام دے گا جبھی تو وجود میں آئے گا یہ کام. جی چاہے اس سے وہ فعل صادر ہوا ہو جیسے چلنا چاہے وہ ذات سے خارج ہوا جی جو غیر کے اوپر قائم ہے چاہے وہ غیر سے صادر ہوا ہو کام چلنا کھانا پینا سونا یا اس سے صادر نہیں ہوا ہے خود سے لیکن ہے اس کی لمبائی لمبے آدمی کی وجہ سے تو قائم ہے. لمبائی لمبی چیزوں کی وجہ سے قائم ہے. چوڑائی تو وہ اس سے صادر تھوڑی نہیں ہے. لمبائی اگر کوئی لمبا انسان ہے یا کوئی لمبی چیز ہے تو اس سے صادر تھوڑی نہیں ہے لیکن انسان سے کھانا پینا سونا صادر ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں قائم پہ غیرہی ہو یعنی معنی قائم پہ غیرہی ہو یعنی دوسرے کی وجہ سے قائم ہو. مطلب چلنا پینا سونا یہ سب دوسرے کی وجہ سے قائم. اب ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کسی صادر بھی ہوا ہو. کھانا پینا سونا ایک کھانے پینے والے سونے والے کی وجہ سے وجود میں ہے وہ اس سے شادی ہوا ہے یہ کام لیکن لمبائی چوڑائی موٹا ہونا پتلا ہونا اس سے تھوڑی شادی ہوا ہے. اللہ فعل وہ یا عمل عمل فعل ہی مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے. ان کا مطلقاً یعنی چاہے مصدر ماضی کے معنی میں ہو چاہے حال کے معنی میں چاہے مستقبل کے ہو لیکن اگر مفعول مطلق اگر ہے ٹھیک ہے تو پھر حال اور استقبال کے معنی میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے پھر کہہ رہے ہیں اپنے مطلق عمل کرے گا اگر بدل فعل لیکن اگر یہ مصدر فعل کا بدل ہو تو اس میں دو وجہ ہیں. کیا بولیے دو وجہ کیا بتائی تھی کہ یا عامل یہی ہے فعل نہیں ہے کیونکہ اس کا بدل ہے اب یہ عامل ہے. اس نے کہا نہیں فعل جو محذوف ہے اس کو عامل ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ فاعل یہ مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے. اکثر کیسا ہوتا ہے بولیے فاعل کی طرف مضاف ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں ادھر دیکھیے حزن تو نے بہت شدید حزن تو ادھر دیکھیے بہت کیا ہے مصدر ہے نا حزن تو بہت شدید میں غمزدہ ہوا بہت مصدر ہے اس کا فاعل کیا ہے شدید دوست کی دوری کی وجہ سے. ٹھیک ہے لفظ میں تو یہ مجبور ہے فاعل کیوں کہ مضاف جواب ہو رہا ہے بہت کا بہت بھی مجبور ہے لام کی وجہ سے بہت مصدر ہے اپنے فاعل کی طرف اکثر مضاف ہوتا ہے. اکثر کہاں مضاف ہوتا ہے اور اگر مفعول بہ ہو ساتھ میں فاعل کی طرف مضاف ہو جاتا ہے
اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب باقی رہتا ہے، اب منصوب باقی رہتا ہے. مثال کے طور پر انشاد و ادھر دیکھیے سرنی، سرنی ادھر دیکھیے سرا اس نے خوش کیا، پہلے ماضی نون مٹھایا یا سرنی نے مجھے خوش کیا، کس نے خوش کیا ابھی فاعل نہیں ہے، سرنی مفعول آ گیا سرنی انشاء حقیقہ یعنی کا مطلب فاعل کیا ہے انشادو، انشادو کیا ہے مجھے خوش کیا انشادو شعر کہنے نے، کس کے شعر کہنے نے تمہارے بھائی کے شعر کہنے نے مجھے خوش کیا. سرانی خود فعل اور مفعول انشاد اس کا فاعل بات تمام بات شاہد مثال ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مصدر اپنے فاعل کی طرح مضاف ہوتا ہے لازم ہوتا ہے، لیکن اگر مصدر اس کا فعل متعدی ہو ایک یا سے زیادہ مفعول کی طرف تو فاعل کی طرف وہ مضاف ہو جائے گا. جیسے انشاد و حقیقہ حقی مجرور ہے نا انشاد مضاف کی وجہ سے علامت نصب یہ چل کیا یا انشاد و اس کا فاعل ہے ٹھیک ہے لیکن انشاد مصدر ہے، مصدر ہے جی فاعل کون ہے کس نے کہا بھائی تیرے بھائی یہ فاعل ہے، یہ کیا ہے یہ فاعل ہے، فاعل کی طرف مضاف ہوا ہے مصدر، مصدر فاعل کی طرف مضاف مفعول منصوب باقی ہے، یعنی مجھے تمہارے بھائی کے شعر کہنے نے خوش کیا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصدر بھی اپنے فعل کی طرح جیسے فاعل کہتے ہیں وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں فعل سے مشابہ ہوتے ہیں ان میں کیا ہے مصدر ہے، مصدر بھی کیا کرتا ہے فاعل کو نصب دیتا ہے، لیکن اکثر یہ کہا گیا ہے کہ اکثر اپنے اور یہ بغیر شرط کے عمل کرتا ہے، یعنی اس میں چاہے ماضی کے معنی ہو چاہے حال کا چاہے مستقبل ٹھیک ہے اکثر یہ اپنے فاعل کی طرح اپنا بھی کرتے ہیں یہ سرگرمی انشاء ہوگا لیکن اکثر اپنے فاعل کی طرح مضاف کرتے ہیں، لیکن اگر ایک سے زیادہ مفعول کی طرف متعدی ہو فاعل کی طرف مضاف ہو کے لیکن انہوں نے یہ کہا یہ بات ہو گئی اکثر کہاں فاعل کی طرح کبھی کبھی الٹا بھی ہو جاتا ہے مفعول کی طرف مضاف ہو کے فاعل مرفوع رہ جاتا ہے. مثال کے طور پر سرگرمی انشاء الاشعار اخوکا سرگرمی سرنی انشاد میں مجھے خوش کیا شعر کہنے نے کس کے شعر کہنے نے کبھی کبھی اکثر یہ ہوتا ہے فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے مفعول منصوب باقی رہتا ہے اگر فعل متعدی تھا مصدر اگر متعدی کا تھا متعدی فعل کا مصدر تھا، لیکن اگر مصدر لازم فعل کا مصدر ہو ظاہر سی بات ہے مفعول کو چاہیے کہ لازم فاعل کی طرف ہوتا ہے فاعل کی طرف اکثر مضاف رہتا ہے اور اگر فعل مصدر متعدی فعل کا ہے تو پھر فاعل کو مفعول کو نصب دے گا، لیکن اکثر فاعل کی طرف مضاف رہتا ہے مفعول منصوب باقی رہتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفعول کی طرف مضاف رہے اور فاعل مرفوع باقی رہے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ولا يتقدم معموله علیہ مصدر کا معمول مصدر کو مقدم یعنی آپ یہ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر یہ جو یہاں کہنا چاہ رہے ہیں مصدر کیا ہے اس کا معمول کون ہے یہاں پہ کون ہے اسی میں عمل کر رہا ہے مصدر اس کے معمول اس کو کبھی مقدم نہیں کہہ سکتے آپ نہیں کہہ سکتے حسین تو صدیق بلن وہ سمجھ پا رہے ہیں وہ پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ مصدر عمل کرتا ہے لیکن عمل کس چیز پہ کرتا ہے
ایک ایسے اسم میں کرتا ہے جس پر الف لام نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ تو اشعار ہونا چاہیے نہیں. انشاءاللہ عمل کس میں کرتا ہے؟ ایسی چیز میں جس میں الف لام والے میں عمل نہیں کرتا. الف لام والے میں پھر یہ کیا ہے؟ ضمیر کو لکھتا ہے. ضمیر کا کتنا مثال ہے؟ خود پہ الف لام، خود پہ الف لام، اس پہ ہو سکتا ہے الف لام، معمول پہ ہو سکتا ہے. یعنی مصدر جب بھی عمل کرتا ہے اس پہ الف لام نہیں ہونا چاہیے. عمل جب کرتا ہے اس پہ الف لام نہیں ہونا چاہیے. الف لام کے ساتھ اگر ہے تو ضعیف ہے اس کا عمل کرنا. النکایت آدھا سمجھ میں آیا؟ یہاں پڑھ چکے ہیں، میں لکھوانے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو سمجھا دوں. الف کے ساتھ اس کا عمل کرنا ضعیف ہے. جیسے ضعیف نکایت، نکایا مصدر ہے، اس کا الف لام ہے، اس کے باوجود بھی آدھا عمل کر رہا ہے، یہ ضعیف ہے. یہ بات آئیے اب بات شروع ہوتی ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اب آتا ہے اس میں فاعل. اس میں فاعل کی بحث یعنی بات کس کی چیز چل رہی ہے؟ وہ اسماء جو اپنے فعل کی طرح عمل کرتے ہیں، فعل کیا رکھتے ہیں؟ مشابہ ہیں. ان میں سے ایک مصدر تھا، ایک اس میں فاعل، ایک ہے اس میں فاعل. جیسے ذالک نہیں بولیے ظالم اور اس میں فاعل کی تعریف کیا کی تھی؟ اس میں فاعل ایک ایسا اس میں حدث ہے، ایک ایسا اس میں کہ جو دو چیزوں پہ دلالت کرتا ہے، ایک کام اور ایک وہ جس سے کام صادر ہوا ہے. ظالم مارنے والا، ایک تو مارنا ہے اور ایک مارنے والا، ایک کام اور ایک کام کو انجام دینے والے پر دلالت کرتا ہے. لیکن بے معنی ہے حدوث، حدوث کے معنی میں ہونا چاہیے. حدوث یعنی ثبوت نہیں ہونا چاہیے، وہ ثبوت کے اگر ظالم مارنے والا کیا ابھی مار رہا ہے، ہر وقت مارتا ہی رہتا ہے، رکتا ہی نہیں ہے. یعنی حدوث کا مطلب جو ابھی ہے بعد میں نہیں ہے، پھر ہو پھر نہ ہو. لیکن ثبوت جو ہوتا ہے وہ ایک صحیح رہے. رحیم اسی کو کہا صفت مشبہ. اگر مانا کام اور کام کو انجام دینے والا دو چیزوں پہ دلالت کرے لیکن ثبوت کے معنی ہو تو وہ صفت مشبہ ہوتی ہے. لیکن یہ اس میں فاعل کی تعریف میں کیا حدوثی معنی ہونا چاہیے. حدوثی ہر وقت نہیں. کاتب اگر میں کسی کی طرف کاتب تو کتنی چیزوں پہ دلالت کر رہا ہے؟ دو چیزوں پہ. ایک کام لکھنا اور جو لکھ رہا ہے. تو کیا کاتب ہر وقت لکھتے رہتا ہے؟ کاتب لکھتا ہی نہیں، ابھی لکھ رہا ہے بعد میں نہیں لکھ رہا ہے، بعد میں لکھ رہا ہے بعد میں کھا رہا ہے بعد میں سو رہا ہے، بدلتا رہتا ہے. یاد ہے اس میں فاعل. اب اس میں فاعل ظاہر سی بات ہے اس میں فاعل دو طرح کا ہوگا نا بھائی. اس میں فاعل فعل سے بنتا ہے اور آپ جانتے ہیں فعل لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی. اس میں فاعل بھی آپ فعل لازم کا یا فعل متعدی کا. اب ظاہر سی بات اگر فعل لازم کا فاعل ہے، فعل لازم سے اگر آپ نے اس میں فاعل بنایا ہے کہ فعل لازم سے مثلا صحابہ سے مثال کے طور پر یہ صحابہ کو بنایا تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب مثلا یا ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا؟ وہ فقط فاعل کو رکھ دے گا. کیوں؟ مفعول کو نصب میں دے گا. تو فعل لازم جب مفعول نہیں چاہتا تو اس سے بنا ہوا اس میں فاعل مذکور کیسے آ جائے گا؟ اور اس میں فاعل فعل متعدی کا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے فاعل کو رکھ دینے کے ساتھ ساتھ مفعول کو نصب بھی دے گا. اب اس میں فاعل کی دو صورتیں بنتی ہیں، یا تو الف لام سے خالی ہے یا الف لام کے ساتھ ہے. یا تو الف لام سے خالی ہے ضاربون، لیکن ایسے کہتے ہیں جو اس میں فاعل میں الف لام آتا ہے اسے کہتے ہیں الف لام موصول. تو اس میں فاعل یا تو الف لام کا صلہ واقع ہو رہا ہے یا الف لام کا صلہ واقع. وہی بات میں آپ کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ٹائم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد کا ٹائم جلدی ہو جا رہا ہے.